السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح الجامی صفحہ نمبر 42۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضعف منع افعا اسما للحیۃ على زعم وصفیتہ لتوہم اشتقاقہ من الفعوہ التي هي الخبز وكذلك منع اجدل للصقر على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الجدل بمعنى القوة وأخيل للطائر أي لطائر ذي خيلان على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الخال ووجه ضعف منع الصرف في هذه الأسماء عدم الجزم بكونها أوصافا أصلية فإنها لم يقصد بها المعاني الوصفية مطلقا لا في الأصل ولا في الحال مع أن الأصل في الاسم الصرف إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت میں صاحب کافیہ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ وصف کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، تو وہاں پر وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا اور غلبہ اسمیت بھی اس کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جیسے افعا ہے، کالے افعا کا مطلب معنی ہوتا ہے سانپ، یہ ایک سانپ کا نام ہو گیا ہے افعا۔ ایسے ہی اجدل شکرا کا نام ہو گیا ہے۔ اخیل بھی ایک بہت چالاک اور بہت زیادہ تیز پرندہ ہے، اس کا نام ہو گیا۔ تو یہ بھی تو اصل وضع میں وصف ہے، تو ان کو غیر منصرف ہونا چاہیے۔ افعا، اخیل، اجدل ان کو غیر منصرف ہونا چاہیے، لیکن اس کو غیر منصرف ہونے کے تیقن میں علماء مختلف ہیں۔ اس کو غیر منصرف ہونے کا یقین نہیں دلاتے، یہ غیر منصرف یقینی طور پر ہے یہ نہیں کہتے علماء۔ حالانکہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ افعا یہ فعوتن سے بنا ہو، اور فعوتن کا معنی ہوتا ہے قوت کا، وہ فعوتن کا معنی ہوتا ہے خبز کا، برے کا۔ تو خبز کا معنی ہوتا ہے فعوتن کا، اور افعا کا معنی ہوگا نہایت خبیث۔ تو اصل وضع میں تو وصف ہو گیا، کیونکہ جس سے یہ مشتق ہے وہ معنی وصفی ہے، وہ اصل وضع میں وصف ہے۔ ایسی اجدل یہ جدلن سے بھی جدلن سے مشتق ہے، اور جدلن کا معنی ہوتا ہے قوت، تو اجدل کا معنی ہوتا ہے بہت طاقتور۔ ایسے ہی اخیل یہ خال سے مشتق ہے، اور خال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ چالاکی کرنے والا۔ تو اخیل بہت زیادہ چالاکی کرنے والا۔ تو یہاں پر جس سے یہ مشتق ہیں وہ تو وصف ہیں، تو ان کا غیر منصرف ہونا متعین ہونا چاہیے، لیکن ان میں ان کا غیر منصرف ہونا متعین کیوں نہیں ہے پھر؟ تو اس کا جواب صاحب شرح جامی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اور صاحب کافیہ نے دیا، کہا کہ افعا، اجدل اور اخیل ان کے مشتق ہونے کا کہ یہ فعوتن، جدلن اور خال سے مشتق ہیں اور اصل وضام وصف ہیں، یہ متعین نہیں ہے، کیونکہ ان سے معنی وصفیت یہ مطلقاً مقصود نہیں ہوتے، نہ ہی فی الاصل اور نہ ہی فی الحال۔ اس لیے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ افعا یہ فعوتن سے ہی مشتق ہے۔ اجدل یہ اجدل جو ہے وہ جدلن سے مشتق ہے، اخیل یہ خال سے مشتق ہے، یہ متعین نہیں ہے، اور ان کا اصل وضع میں وصف ہونا یہ متعین نہیں ہے،
کہ یہ اصل وضع میں وصف تھے اور بعد میں نام ہو گئے ہیں. یہ عدم تعین کی وجہ سے ان کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے. اب اگر کوئی شخص ایک بات کہے کہ جب یہاں پر تعین نہیں ہے کہ یہ انہی سے مشتق ہیں اور یہ اصل وضع میں وصف ہیں، تو عدم تعین کی بنا پر ان کا منصرف ہونا اور غیر منصرف ہونا دونوں برابر ہوں گے. تو پھر یہ کیوں ترجیح دے دی کہ ان کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے؟ ارے یہ کہنا چاہیے تھا کہ دونوں برابر ہے، ان کا منصرف ہونا اور غیر منصرف ہونا دونوں برابر ہے، یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن یہ نہ کہہ کر کے صاحب کافیہ نے کیا کہا کہ ان کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے. اس کا مطلب منصرف ہونا قوی ہو جائے گا. جب تعین نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ یہ اصل وضع میں وصف ہیں، تو اب ایسی صورت میں ان کا غیر منصرف ہونا اور منصرف ہونا دونوں برابر ہونا چاہیے. تو ضعوفہ صاحب کافیہ کا کہنا صحیح نہیں ہے. یہ کوئی اعتراض کرے؟ جواب صاحب شرح جامی اس کا دیتے ہیں. صاحب شرح جامی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیے، جب اس میں اصل وضع میں وصف ہونا شرط تھا وصف کے اندر کہ وصف اصل وضع میں ہو، جب اسی شرط کی بنا پر وصف غیر منصرف ہونے کا سبب بن رہا تھا، تو غیر منصرف ہونا کسی بھی اسم کے اندر وہ فرع ہے اور منصرف ہونا یہ اصل ہوتا ہے بچوں. تو ہر اسم کے اندر اصل ہے منصرف ہونا. جب منصرف ہونا اصل ہے ہر اسم کے اندر، تو جب تک شرط پائی جائے گی اور غیر منصرف ہونے کا سبب پایا جائے گا تب تو وہ غیر منصرف ہوگا. لیکن اس کے غیر منصرف ہونے کے سبب میں اگر یقین نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اسم کے اندر اصل ہے انصراف، منصرف ہونا. تو اب جب اسم کے اندر اصل ہے منصرف ہونا، تو وہ منصرف ہونا اس کا قوی ہو جائے گا اپنی اصل کی بنا پر. اور عدم تیقن کی بنا پر کہ سبب غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں پایا جا رہا ہے، اس کا پایا جانا یقینی نہیں ہے، اس بنا پر اس کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہوگا. اس لیے صاحب کافیہ نے ضعوفہ کہا، یہ نہیں کہا کہ اس کا منصرف ہونا غیر منصرف ہونا دونوں برابر ہیں. بات سمجھائی بچوں؟ یہ ترجمہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں ضعوف منع افعا، جو کہ ایک سانپ کا نام ہے، اس کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے. غیر منصرف اگر ہوگا تو کس وہم پر ہوگا؟ کہہ رہے علی زعم وصفیت ہی، اس کے وصفیت کے زعم پر، لتوہم اشتقاقہ من الفعوا، کیونکہ یہ وہم ہے کہ وہ مشتق ہے فعوا سے، التی ہی الخبث، جو کہ خبث کے معنی میں ہے. وکذالک منع اجدل، ایسے ہی اجدل کا غیر منصرف ہونا بھی ضعیف ہے. اجدل کس کے لیے ہے؟ للصقر، شکرا کے لیے. علی زعم، اجدل کے غیر منصرف ہونا اس زعم پر کہ وہ بھی وصف ہے، کیونکہ وہ مشتق ہے. یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ مشتق ہے جدل سے بے معنی قوت. ایسی عقیل کا جو کہ بہت زیادہ خیلان اور بہت زیادہ ہوشیاری کرنے والا پرندے کا نام ہے، تو اس کا بھی غیر منصرف ہونا ضعیف ہے اس زعم پر کہ وہ وصفیت، اس کے وصفیت کے زعم پر کہ وہ اصل وضع میں وصف ہے، کیونکہ وہ مشتق ہے خال سے، یہ وہم کی بنا پر. تو پھر بھی یہ وہم ہے، اس کے مشتق ہونے کا یقین نہیں ہے، تو اس کے غیر منصرف ہونے، غیر منصرف ہونے کے ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بتا رہے ہیں صاحب شرح جامی، وہ وجہ ضعف منع صرف، اور غیر منصرف ہونے کے ضعف کی وجہ یہ ہے ان اسماء کے اندر عدم الجزم بکونہا اوصافا اصلیہ، کیونکہ یقین نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں اوصاف ہیں، یعنی اوصاف اصلیہ ہے، اس کا جزم اور یقین نہیں ہے. فإنہا لم یقصد بها المعانی الوصفیہ مطلقاً، کیونکہ ان اسماء سے معنی وصفیت مقصود نہیں ہے مطلقاً، نہ ہی فی الاصل مقصود ہوتا ہے معنی وصفیت، اور نہ ہی فی الحال مقصود ہوتا ہے. مع ان الاصل فی الاسم الصرف، اور جب یہ اس میں مقصود نہیں ہے، ان کا غیر منصرف ہونا متعین نہیں ہے، ضعیف ہے، تو پھر
صاحب کافیہ کو ضعیف نہ کہہ کر کے یہ کہنا چاہیے کہ ان کا غیر منصرف ہونا منصرف ہونا دونوں برابر ہے، کیونکہ وہم ہی تو ہے، اشتقاق عدم اشتقاق کا، تو برابر کہنا چاہیے۔ تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں مع ان الاصل فی الاسم الصرف، کیونکہ باوجود اس کے کہ اسم کے اندر اصل وہ منصرف ہونا ہے، جب اسم کے اندر اصل منصرف ہونا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کو اپنے اصل کی طرف پھیر دینا یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے اس کا منصرف ہونا یہ قوی ہوگا اور غیر منصرف ہونا ضعیف ہوگا۔ التانیث، دوسرا سبب بیان کر رہے ہیں صاحب شرح جامی صاحب کافیہ، وہ ہے تانیث، یعنی غیر منصرف ہونے کا ایک سبب ہے تانیث۔ تانیث سے مراد یہاں پر بچوں تانیث بالتا ہے، تانیث بالالف نہیں ہے، کیونکہ تانیث بالالف کے لیے تانیث بالالف غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا، تو غیر منصرف ہونے کے سبب بننے کے لیے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اور یہاں پر شرط بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پر تانیث سے مراد کیا ہے؟ تانیث بالتا، کیا ہے؟ تانیث بالتا۔ اب وہ تانیث بالتا دو طرح کی ہوتی ہے بچوں، ایک تانیث بالتا لفظی ہوتی ہے اور ایک تانیث بالتا معنوی ہوتی ہے، یعنی لفظ میں ملفوظ ہوتی ہے تا، لکھی ہوئی ہوتی ہے، بولی جاتی ہے، تو اس کو تانیث بالتا لفظی کہیں گے، اور ایک جہاں ایک وہ تانیث ہوتی ہے کہ تا تو ہوتی ہے اس میں لیکن مقدر ہو جاتی ہے، مفہوم ہوتی ہے، جیسے کہ بہت سارے لفظوں بہت سارے الفاظ میں جہاں پر تانیث معنوی کہلاتی ہے وہ، تو تانیث بالتا کے لیے شرط یہ ہے کہ تانیث بالتا والا لفظ غیر منصرف ہونے کا سبب تبھی بنے گا جبکہ وہ علم ہو، علمیت شرط ہے۔ یہ علمیت شرط کیوں ہے؟ علمیت کی بنا پر غیر منصرف ہونے کا سبب کیوں بن جائے گا تانیث بالتا والا لفظ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو علمیت یہ وضع ثانی مانی جاتی ہے، تو وضع ثانی مانی جاتی ہے تو اب تا اس کے اندر پہلے سے ہے، اب اس کو نام رکھ دیا گیا کسی چیز کا، تو اب جن جن حروف پر وہ کلمہ مشتمل تھا اب وہ حروف اس کلمے کے لیے لازم ہو جائیں گے، اس سے منفک نہیں ہوں گے عالمیت کے بعد، کیونکہ عالمیت کے بعد کافی حد تک کلمات تصرفات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، تو جب تانیث اس میں لگی ہوئی ہے اور وہ علم ہو گیا تو اب اس میں تغیر و تصرف جب نہیں ہوگا تو اب ایسی صورت میں انفکاک نہیں ہو سکتا، جب انفکاک اور تصرف نہیں ہو سکتا، اس میں تغیر نہیں ہوگا تو گویا کہ تانیث لازم ہو گئی۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس لیے اور تانیث لازم ہو گئی تو تانیث میں قوت ہو گئی، تو گویا کہ تکرار ہو گئی، یہاں پر بھی دو فرعیت ہو گئی، دو علمیت ہو گئی، مقرر ہو گئی تانیث گویا کے، اس لیے وہ غیر منصرف ہونے کا اب سبب بن جائے گی۔ ایسے ہی تانیث بالتا لفظی نہ ہو معنوی ہو، اس کے لیے بھی علمیت شرط ہے بچوں، کیا ہے؟ اس کے لیے بھی غیر منصرف ہونے کے سبب بننے کے لیے اس کے لیے بھی علمیت شرط ہے۔ بس اب کوئی کہے کہ تانیث لفظی بالتا اور تانیث معنوی بالتا کے درمیان دونوں کے لیے جب علمیت شرط ہے تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ تو صاحب شرح جامی نے اس کا فرق بھی بتا دیا کہ تانیث بالتا لفظی کے اندر جو علمیت شرط ہے وہ شرط وجوب ہے، اس کے برخلاف تانیث بالتا معنوی کے اندر جو علمیت شرط ہے وہ علمیت شرط وجوب نہیں ہے بلکہ شرط جواز ہے، ان دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے لیکن علمیت شرط دونوں کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں التانیث اللفظی الحاصل بالتا، تانیث لفظی جو کہ تا کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، تا کے ذریعے سے یہ حاصل ہونے کی قید اس لیے لگا دی تاکہ تانیث لفظی بالالف اس میں داخل نہ ہو، اسی لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں لا بالالف، وہ تانیث نہیں جو کہ الف سے حاصل ہو، فإنہ لا شرط لہ، کیونکہ اس تانیث کے لیے غیر منصرف کا سبب بننے میں کوئی شرط نہیں ہے، شرط ہو فی سببیت منع صرف، تانیث لفظی بالتا کی شرط غیر منصرف کا سبب بننے میں علمیت کیا ہے؟ علمیت ہے۔ علمیت کا مطلب علمیت الاسم المؤنث، اسم مؤنث کا علم ہونا، لیصیر تانیث لازما، تاکہ تانیث لازم ہو جائے علمیت کی وجہ سے۔ علمیت کی وجہ سے تانیث لازم کیوں ہو جاتی ہے؟ فرماتے ہیں لأن الاعلام محفوظۃ عن التصرف بقدر الامکان، کیونکہ اعلام
بقدر امکان تصرف سے محفوظ ہوتے ہیں، ایک وجہ۔ دوسری وجہ وَلِأَنَّ الْعَلَمِيَّةَ وَضْعٌ ثَانِي، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عالمیت وضع ثانی ہوتی ہے۔ وَكُلُّ حَرْفٍ وُضِعَتِ الْكَلِمَةُ عَلَيْهِ، اور ہر وہ حرف جس پر کلمہ کی وضع ہو وہ کلمہ سے منفک نہیں ہوتا ہے۔ تو جب عالمیت ہو گئی تو گویا کہ وضع ہو گئی اس پر اسی تا کے ساتھ اس کی، تو اب وہ تا منفک نہیں ہوگی۔ والتانیث المعنوی کذالک، ایسی تانیث معنوی بھی کذالک سے مراد، یعنی جس طریقے سے عالمیت تانیث لفظی بالتا کے اندر شرط ہے، ایسی تانیث معنوی کے اندر بھی عالمیت شرط ہے۔ فرماتے ہیں اے کا تانیث لفظی بالتا، تانیث لفظی بالتا کی طرح تانیث معنوی بالتا بھی، تانیث معنوی بالتا بھی ہے، کس میں؟ فی اشتراط العالمیہ، عالمیت کے شرط ہونے میں، کیونکہ جس طریقے سے تانیث لفظی بالتا کے اندر عالمیت شرط ہے، ایسی تانیث معنوی بالتا کے اندر بھی عالمیت شرط ہے۔ الا، اب شرط تو ہے لیکن مثالوں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ عالمیت ایک جگہ پر شرط وجوب ہے، دوسری جگہ پر شرط جواز ہے، تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ الا ان بینہما فرقا، مگر یہ کہ تانیث لفظی بالتا اور تانیث معنوی بالتا کے درمیان کچھ فرق ہے اشتراط عالمیت میں، وہ کیسے؟ فإنها فی التانیث اللفظی بالتا شرط الوجوب، کیونکہ عالمیت تانیث لفظی بالتا کے اندر شرط وجوب ہے، یعنی منع صرف کے وجوب کی شرط ہے۔ وفی المعنوی، اور معنوی کے اندر شرط جواز منع صرف ہے۔ ولا بد فی وجوبہ من شرط آخر، شرط جواز منع صرف کے لیے تو شرط ہے عالمیت، لیکن منع صرف کے وجوب کی شرط کہہ رہے ہیں کہ تانیث معنوی میں ایک دوسری ہے، دوسری شرط کا ہونا ضروری ہے۔ کما اشار الیہ بقولہ، جیسے کہ مصنف علیہ رحمۃ والرضوان نے اپنے اس قول سے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کس قول سے؟ فرماتے ہیں وَشَرْطُ تَحَتُّمِ تَآثِيرِهِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَالَمِيَّةِ، اور تانیث معنوی کی تاثیر کی منع صرف میں تاثیر کے وجوب کی شرط، کس کی؟ تانیث معنوی کے منع صرف میں تاثیر کے وجوب کی شرط تین امور میں سے کوئی ایک امر ہے، یا تو زیادہ الثلاثہ ہو، یعنی تانیث معنوی بالتا ہے تو اس کے شرط وجوب یہ ہے کہ زائد علی الثلاثہ ہو، کیا ہو؟ زائد علی الثلاثہ، یعنی تین حرف سے زائد ہو۔ یہ تین حرف سے زائد ہونے کی شرط کیوں ہے؟ تو تین حرف سے زائد ہونے کی شرط کیوں ہے، وجہ اس کی کیا ہے، اس کی وجہ بھی ابھی بتائیں گے ہم، اور پہلے تینوں شرطیں ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ کم سے کم تین امور میں سے کوئی ایک ہونا شرط ہے۔ اب پہلا امر یہ ہے کہ زائد علی الثلاثہ ہو، اور اگر زائد علی الثلاثہ نہ ہو تو اگر ثلاثہ تین حروف والا ہو، تین حرفی ہو، تو متحرک الاوسط ہو، اور یا متحرک الاوسط بھی نہ ہو تو کم سے کم کیا ہو؟ عجمہ ہو۔ ان تین میں سے کوئی ایک شرط پائے جانا ضروری ہے، تب غیر منصرف کا اس کا غیر منصرف ہونا واجب ہو جائے گا۔ زائد علی الثلاثہ ہو تو زائد علی الثلاثہ کا مطلب یعنی کلمہ کے حروف تین حروف سے زائد ہوں، یعنی کم سے کم 4 5 وغیرہ ہوں، جیسے کہ زینب ہے بچوں، زینب تین حروف سے زائد ہے نا، ہے 4 حروف ہیں اس میں، بات سمجھائی؟ تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں وَشَرْطُ تَحَتُّمِ تَأْثِيرِهِ، اور تانیث معنوی کے غیر منصرف ہونے میں تاثیر کے وجوب کی شرط احد الامور الثلاثہ، امور ثلاثہ میں سے کوئی ایک ہے، کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا امر کیا ہے؟ الزیادۃ علی ثلاثہ، ثلاثہ پر زائد ہو،
زائد ہونا. زیادت حروف الکلمۃ علی ثلاثہ، کلمہ کے حروف کی زیادتی ہو 3 پر. مثال کے طور پر زینب. اور تحرک الحرف الاوسط، یا حرف اوسط یا بیچ والا حرف، یعنی زائد علی ثلاثہ تو نہ ہو لیکن متحرک الاوسط ہو، کم سے کم 3 حرفی ہے اگر تو متحرک الاوسط ہونا یہ شرط ہے. یعنی اس کے حروف ثلاثہ میں سے جو بیچ والا ہے اس کا متحرک ہونا. جیسے کہ سقر، سقر ثلاثہ ہے اور مؤنث معنوی بھی ہے، یہ تانیث معنوی بتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو اب اس کا متحرک الاوسط ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہونا اس کا واجب ہو جائے گا. علم یہ تو تانیث کی وجہ سے. اول عجمہ، یا کیا ہونا چاہیے؟ عجمہ ہونا چاہیے. جیسے کہ ماہ وجور، کیا ہے؟ ماہ وجور. تو ماہ وجور متحرک ثلاثی ہیں اور متحرک الاوسط بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ عجمہ ہے، یہ دونوں ماہ وجور عجمہ ہیں، تو عجمہ ہونے کی وجہ سے ان کا غیر منصرف ہونا واجب ہو جائے گا. بات سمجھائی بچوں؟ اب صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ یہاں پر تانیث معنوی کی تاثیر کے وجوب کے شرط 3 امور میں سے کوئی ایک امر کیوں لگایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان میں 3 امروں میں سے کسی ایک کا ہونا شرط کیوں قرار دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ فِي وُجُوبِ تَأْثِيرِ التَّانِيثِ الْمَعْنَوِي، تانیث معنوی کی تاثیر کے وجوب میں 3 امور میں سے کوئی ایک امر شرط قرار دیا گیا. کیوں؟ لِيَخْرُجَ الْكَلِمَةَ بِثِقْلِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الْخِفَّةِ، یا لِيَخْرُجَ الْكَلِمَةُ، تاکہ کلمہ امور ثلاثہ میں سے کہ امور ثلاثہ کے ثقل کے ذریعے سے وہ کلمہ خفت، اس خفت سے نکل جائے، التی من شانہا ان تعارض ثقل احد السببین، کہ جو خفت کی شان یہ ہے کہ وہ 2 سببوں میں سے کسی ایک کے ثقل کے معارض ہو جاتی ہے، اس کے خلاف ہو جاتی ہے. فتراجم تاثیرہ، تو 2 سببوں میں سے کسی ایک کی تاثیر کے مخالف ہونے کی بنا پر اس کی تاثیر کو توڑ دیتی ہے. خفت تاثیر کو توڑ دیتی ہے. تو امور ثلاثہ میں سے کوئی ایک اگر شرط ہو جائے گا تو کلمہ کے اندر وہ خفت دور ہو جائے گی اور اس کے ذریعے سے ثقل پیدا ہو جائے گا. اور جب ثقل پیدا ہو جائے گا تو اب وہاں پر ایسی صورت میں قوت پیدا ہو جائے گی. فرماتے ہیں وَالثِّقْلُ الْأَوَّلَانِ، اب زائد علی ثلاثہ اور متحرک الاوسط یا عجمہ، ان کے اندر ثقل ہے کیسے کہ تاکہ کلمہ کے اندر ان کی وجہ سے ثقل ہو جائے. تو ثقل بتا رہے ہیں، ثقل کی وجہ بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں وَالثِّقْلُ الْأَوَّلَانِ، پہلے والے دونوں کا ثقل ظاہر، بالکل ظاہر ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جو 3 حرفی ہوگا وہ زبان پر وہ تھوڑا آسان ہوگا، اور 4 حرفی ہوگا تو 1 حرف تو بڑھ گیا نا، تو ثقل تو اس کا ظاہر ہے. ایسے ہی جو ساکن الاوسط ہوگا وہ زبان پر بالکل خفیف ہوتا ہے، اور جو متحرک الاوسط ہو تو وہ زبان پر کچھ ثقیل ہوتا ہے. تو پہلے والے دونوں امروں کی ثقل کی وجہ تو ظاہر ہے. وقزل عجمہ، ایسے ہی عجمہ کا ثقل بھی بالکل ظاہر ہے. کیونکہ ہر زبان میں اسی زبان کا لفظ آسان ہوتا ہے، دوسری زبان کا لفظ ثقیل ہوتا ہے، اور عجمہ وہ عرب کے علاوہ دوسری زبان کا لفظ ہوتا ہے اور پھر عرب میں مستعمل ہوتا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے ثقیل ہوگا. تو عجمہ کا ثقل بھی ظاہر ہے. فرماتے ہیں وقضا العجمہ، ایسی عجمہ لأن لسان العجم ثقیل، کیونکہ زبان عجم ثقیل ہے علی العرب، عربیوں پر، کیونکہ ان کی اپنی زبان تو آسان ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، دوسری زبان کا وہ استعمال کرتے ہیں ثقیل ہوتی ہے. اور ہر ایک کے لیے ہے دوسری زبان کا ثقیل ہونا ہر ایک پر ظاہر ہوتا ہے. اب رہی یہ بات بچوں کہ 2 سبب، صاحب شرح جامی نے کہا تھا کہ 2 سبب میں سے ایک کے ثقل کے معارض ہو جاتی ہے. یعنی اگر زائد علی ثلاثہ نہ ہو بلکہ ثلاثی ہو تو اس میں خفت ہوگی بمقابل زائد علی ثلاثہ کے، یا متحرک الاوسط نہ ہو کر کے ساکن ہو تو اس میں خفت ہوگی. تو اب یہ خفت یہ سببین میں سے کسی ایک کے ثقل کے معارض کیسے ہوگی؟ تو بچوں اگر آپ غور کریں تو اسباب منع صرف میں سے
ہر ایک سبب کے اندر فرعیت ہوتی ہے، اور اسی فرعیت کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ثقل ہوتا ہے، کیونکہ جو اصل ہوتا ہے وہ بمقابل فرع کے آسان ہوتا ہے۔ تو ہر سبب کے اندر فرعیت متحقق ہے، تو فرعیت کے تحقق کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ثقل ہے، تو ہر سبب کے اندر ثقل ہوتا ہے۔ اب وہاں پر 4 حرفی نہ ہو کر کے 3 حرفی ہو جائے تو 3 حرفی میں خفت ہوگی، تو اب ایسی صورت میں اس کے اندر من حیث السبب وہ ثقل ہے اور یہاں پر اس کے اندر خفت ہو جائے، تو اب ثقل اور خفت دونوں آپس میں معارض ہوں گے، تو اس کی تاثیر کو توڑے گا یہ۔ تو اب اگر اس کے اندر بھی ہم زائد علی الثلاثہ کی قید لگا دیں گے تو اب ایسی صورت میں اس میں بھی ثقل ہو گیا، تو اب اس کا ثقل اس کا ثقل ایک دوسرے کے معارض نہیں ہو پائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو پائیں گے۔ ایسے ہی باقی میں آپ قیاس کر لیں۔ اسی لیے صاحب شرح جامی نے فرمایا کہ تاکہ یہ ان شرطوں میں سے کہ ان امور میں سے کوئی ایک امر یہ نکال دے کلمہ کو امور ثلاثہ کے ثقل کے ذریعے سے، کیونکہ امور ثلاثہ میں سے کسی ایک کو اگر شرط کرا دیں گے تو اس میں ثقل پیدا ہو جائے گا، تو امور ثلاثہ کے ثقل کے ذریعے سے کلمہ تاکہ نکل جائے عن الخفت التي من شانها، اس خفت سے جس کی شان یہ ہے کہ ان تعارض ثقل احد السببین، جو سببین میں سے کسی ایک کے ثقل کے معارض ہو جاتے ہیں فتراجم تاثیرہ، پھر اس کی تاثیر کو توڑ دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہاں پر ثقل کس جہت سے ہے وہ آپ کے سمجھ میں